الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم رب زدنی علما۔ اب میں قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے آج کے اپنے عنوان کی شروعات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، بے شک الحمدللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ عزیز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عنوان زکوٰۃ ہم نے تکمیل کیا۔ اب آئیے یہ جاننے کے بعد کہ صاحب نصاب مسلمانوں کے اوپر اللہ نے سال میں ایک مرتبہ اگر زکوٰۃ کے شرائط مکمل ہونے والے ان کے اوپر احکام ہوں، صاحب نصاب ہو وہ اس کے زکوٰۃ کے، تو ان کے مال میں زکوٰۃ کو کم سے کم مقدار میں فرض کر دیا ہے، جسے ہر سال وہ ادا کیے بغیر کوئی مسلمان اپنے اسلام میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلامی معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے دکھ درد میں شرکت کے لیے نیز اس کے علاوہ آسمانی آفات جیسے کہ مثلاً زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، ایسے مواقع میں اپنے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان تمام کی مدد کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایسے حالات میں ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی سبھی کی مدد کرتے ہوئے پریشان زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور نظام قائم کیا ہے، اور میری بہنوں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا نظام۔ اور اگر آپ اس نظام پر غور کریں گے تو اس کا معیار آپ کو زکوٰۃ سے کہیں آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ میری بہنوں، قرآن و حدیث میں بڑی کثرت سے نفل صدقات کی ترغیب دی گئی ہے، صدقات خیرات کرنا۔ اور میری عزیزو، ابھی ہم نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی سورۃ البقرہ، اگر آپ دیکھتے ہیں ابتدائی سورے کے بعد اگر ہم دوسرا سورہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، جس کا نام ہی قرآن کی شروعات ہے، میری بہنوں، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اور اس سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں جتنے کثرت سے احکامات کا تذکرہ ہے، ان میں صدقہ خیرات کی بھی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو بڑا ہی چھو لینے والا اور ان کے جستجو میں زیادتی کرنے والا اور صدقے کی فضیلت کو سمجھ کر اس کو لپک کر اپنی زندگیوں میں لینے والا بنائے، ایسی پیارے انداز میں اللہ نے آیت فرمائی۔ غور کریں، دیکھیے ہم ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن غور کریں میری بہن، اللہ کی ہر بات ہمارے لیے کتنی پیاری ہوتی ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا جس میں اس اللہ کے بندوں کا فائدہ نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہمیں کرنا کیا ہے بھائی، دنیا کیا ایسے کر رہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، کئی بار ہم دنیا میں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، بس ہم اپنی زندگی بناتے ہیں، کھانے پینے میں، گھر بنانے میں، سجانے میں، ہر چیز میں دنیا کا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر ہمیں کہیں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، چاہے وہ مساجد کی مدد کرنی ہو، یا کسی ضرورت مند بیوہ، یتیم، یسیر یا بیمار کی مدد کرنی ہو، یا پریشان زدہ مقامات پر جا کر آپ کو ان کی امداد کرنی ہو، تو آگے والے سے پوچھ لیتے کہ آپ کتنا دے رہے ہو۔ اور میری بہنوں، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے
کہ اللہ نے تو ہم کو ان سے استطاعت میں اچھا رکھا ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے اوپر صدقہ کریں۔ دیکھیے آئیے، اسی لیے مثال صدقے کی اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال راہ اللہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے زمین میں ایک دانہ بویا۔ جب ہم کوئی درخت لگاتے ہیں نا تو بیج ایک ہی ہوتا ہے، دیکھیے فرمایا لیکن جب وہ دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلیں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا جب پودے نکلتے ہیں تو پودے جب آتے ہیں اوپر تو پتیاں بھی ایک نہیں بلکہ 2 ہوتی ہیں، جب وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں اللہ ڈبل کر کے پتی بتاتے ہیں ہم کو۔ اور پھر دیکھیے وہ آگے آتی ہے تو اس کی بالیاں، اس کے بالیاں ہوتا ہے، ایک ایک شاخیں بڑھنے لگتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثال 7 بالیوں کی طرح ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فی کلی سنبلۃ مئۃ، اللہ فرماتے ہیں ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 100 ایک بالی میں 100 دانے ہوں، یا اگر آپ کے دل میں اخلاص اچھا ہے، آپ نے بہت خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ کام کیا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ، تو میری بہنوں اللہ اس سے بھی زیادہ اس کا اجر آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، اللہ کی وسعت کا پیمانہ ہم ناپ نہیں سکتے میری بہنوں۔ کہیں کچھ درجے جیسے ہم سنتے ہیں ماہ رمضان میں نیکیوں کے درجے 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے تقوی میں اور زیادتی کرے اور جستجو رکھے تو اللہ کتنے ہی اس کے درجات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو بتایا گیا ہے، لیکن اللہ کے پیمانے کو اللہ نے کہیں محدود نہیں کیا۔ اللہ نے صرف اتنا بتا کر اجر کے معاملے میں کہ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ اللہ تمہارے اچھائی اور نیکیوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم کو ایسی تسلی دی ہے کہ بس نیکیاں تم کرتے جاؤ، دیکھو گے اس دن جب حساب کا دن ہوگا، بڑھتی ہوئی نیکیاں تمہیں جب پہاڑوں کی صورت میں ملیں گی یا اس سے بھی شاید وزندار، تو میری عزیزو سوچئے پھر کوئی گھبراہٹ، خوف، پریشانی ہو سکتی ہے ہمیں بھلا کہ ہم نے اپنے نعمتوں کو، اللہ نے جو نوازا دنیا میں، ہر کوئی یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ نعمتیں دنیا کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے بقرہ میں 2 دعائیں بتائی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، کہ یا اللہ مجھ کو عطا فرمائیے دنیا میں حسنہ، میری دنیا کو بہتر بنا دیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت من خلاق، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسی دعا مانگو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، کیونکہ تم کو ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کے ہم یعنی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے زمین پہ محنت کرنے کے لیے آئے ہیں، فصل لگانے کے لیے آئے ہیں، جو فصل کی بہار ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہم کو اللہ کی رضا دلائے گی، اللہ کے قریب کرے گی۔ تو میری عزیزو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے کہ الحمدللہ ہم اس آخرت کے لیے جد و جہد کریں، اور وسعت، اللہ کی وسعت کا پیمانہ تو بروز قیامت ہی دیکھیں گے۔ اور یہ صدقات و خیرات 2 جہاں کے لیے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اسی لیے 2 جہاں کے لیے کوشش کرو، دعا بھی 2 جہاں کے لیے کرو۔ تو اسی لیے جب آخرت کی طرف ہماری توجہ رہے گی تو یہ آخرت کا معاملہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے میری بہنوں، جس طرح آخرت میں آپ کو نماز، روزہ اور کیا بتاتے حج ہے، یاد رکھیے ذکر و اذکار ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اور یہ تمام مال کا جو اہتمام ہم راہ اللہ میں کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ بدنی لے کر، قولی لے کر، یعنی کہ قلبی سے لے کر مالی عبادتیں ہم تمام پر فرض ہیں۔ ہمارا مال بھی اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، کیونکہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یومئذ عن النعیم، یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن جو ہے اللہ تمہاری ایک ایک نعمت کے تعلق سے پوچھیں گے، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو میری عزیزو ان میں مال بھی ایک نعمت ہے اللہ کی،
اللہ فرماتے ہیں نا، جس کو چاہتا ہوں بے حساب، جس کو چاہتا ہوں نفعت اللہ، جس کو چاہتا ہوں بالکل میں ایسے حال میں بھی رکھ دیتا ہوں، جو کہ مالداروں کی آزمائش کا ذریعہ ہوتا غریبی کی حال میں۔ تو یاد رکھیے، اس میں نہ ہماری کوئی بڑائی ہے، نہ ان کا کوئی نقصان ہے، پریشانی ہے۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ضرور ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں میں اگر کثرت آتی جائے تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کا ترک کر دینا۔ میرے غریب بھائی بہنوں سے کہوں میں اس لیے کہ ضرور نمازوں کی پابندی کریے، اللہ سے گلا نہیں بلکہ راہ اللہ میں صدقہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی وسعت بہت بڑی ہے اور وہ علم والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ علم سے بات کیا ہے؟ وہ جاننے والا ہے ہر چیز کو، کہ کون بندہ کتنی جستجو، کتنا حق پہ ہے، اور کتنا کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور آخرت کی تیاری کتنا کرتا ہے۔ اسی لیے عزیزو، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر دیتے ہیں پھر دوسروں کو بول دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے اپنے عزیز و اقربا کو کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں دلی طور پر کہ بات دوسروں میں ظاہر نہ ہو، لیکن آپ پر ان کے حالات آیا ہوتے ہیں تو میری عزیزو پھر ہم تذکرے کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی تو پتہ چلے۔ تو یاد رکھے ایسے وقت دنیا میں ہی ہماری واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن آخرت کا اجر ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، ہم بولیں بتائیں کریں ضرورت ہی نہیں ہے، ہر معاملے میں اخلاص سے نیت کافی ہے۔ آپ راہ اللہ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا چڑھا کر اجر دیں گے۔ اور پھر اس بات کو نہ بھولیں، جو بندہ دکھا کر دینے والا صدقہ بھی ظاہر ہی کرتے ہم صدقوں کو، ایسا بھی صدقہ ہمارے لیے اجر کا سبب ہے، ہماری نیت کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن ہم جو چھپا کر صدقہ کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ دلائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے مطلب چھپانے سے مراد چھپا کے لکھ جا کے ہاتھ میں مٹھی بن کر کے اب دے دیے، ایسا بہت اچھی چیز ہے، ایسے بھی رہا تو، لیکن میری بہنوں دنیا کے آگے اس کا پرپوگنڈا نہ کرے، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایڈورٹیزمنٹ نہ کرے۔ آج کل ایسے ضرور ہو رہا، معذ اللہ، میں اس لیے ابتدائی عنوان میں ہی بتانا چاہتی ہوں کہ غریبوں کے لیے اگر ایک راشن کٹ لینا ہے تو پکڑا کے فوٹو لیتے، تو کبھی خوددار غریب وہ کٹ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے ہی شرمندگی کی موت مر جاتے۔ تو میری عزیزوں، یہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں دیکھیے کوئی ایسا کام ہو جو اجتماعی معاملات میں ہو، اور جو ہے اس میں آپ نے اجتماعی لوگوں کو شرکت دی ہے، ویسے وقت اگر کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کا یقین کریں، آپ جو ذمہ داری لیے، کیونکہ آج کل بے یقینی کے معاملات بھی بہت ہو چکے ہیں، دھوکے بازیاں بھی کئی جگہ ہو رہی ہیں۔ اللہ ایسا دین کے نام پر ٹھیکے داری کرنے والوں کو اللہ ہدایت اور توفیق دے، ہم کو کسی کی برائیاں خریدنے والے نہ بنائے بلکہ اپنی آخرت کے لیے جستجو کرنے والے بنائے، اور خود کو ان کمیوں خامیوں کو دیکھ کر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنے والے بنائے۔ تو میری عزیزو، اسی لیے کئی معاملات میں چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت کوئی یعنی کہ جو چیز ہم جس نیت سے کرتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں، لیکن اگر معاملہ اپنے ذات کا ہو تو میں تو کہوں میری بہنوں کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کا عرش کا سایہ ملے۔ کیا پیارے صحابہ تھے نا، کسی صحابی نے بہت مشہور اور بہت پیارا واقعہ ہے، دیکھیے کہ یہ حدیث کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ چھپا کر صدقہ دینے والوں کے لیے عرش اللہ کے سائے تلے رہنے والوں میں ان کا شمار ہے، وہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک بنیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ تو ایک صحابی کیا کرے، رات کے اندھیرے میں، اس زمانے میں فوکس نہیں ہوتے تھے، باہر لائٹاں نہیں ہوتے تھے، گھر میں ہی ٹمٹماتے دیے ہوتے تھے، تو وہ لے کر کیا کرے، اندھیرے میں صدقہ لے کر نکلے، جس ٹکرائے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ جس کو میں صدقہ دے رہا ہوں اس کو بھی میری شناخت ہے ہونا۔ سبحان اللہ، دیکھو میری بہنوں کتنے بھولے پیارے اور نیک دلوں کے ہوتے تھے یہ صحابہ، کہ بس اللہ کی رضا دیکھتے تھے۔ اللہ ہمارے اخلاص کو بڑھا میرے مولا، ہم کو بھی ایسے میں شامل فرما، ایک درجہ ہم کو دے دے ان میں۔ تو میری عزیزو دیکھو کتنا پیارا انداز ان کا، اور کتنے بھولے کہ کوئی دیکھے نہیں مجھے۔ اور میری عزیزو، آپ دے دے کر آ گئے، اگلے دن چرچا ہوا کہ کسی نے کل کسی صاحب مال کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دیا بھائی، تو یہ بڑے پشیمان ہوئے، اپنے کرنے پر پریشان بھی ہوئے کہ میں نے جو کیا وہ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہ میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جاؤں۔ ایک نیکی کا درجہ سن لیتے تو اس کو پانا قبل کے جستجو رکھتے تھے۔ تو میری عزیز ہو، آپ دیکھیں ہم سنتے ہیں بڑے پیار سے اور اس وقت جذبہ بھی جاگتا ہے، لیکن محفل سے گھر کو جانے تک بولتے اب وہ کیا ہے، وہ لے تو اب ہمارا معاملہ الگ ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ دیے تھے ہوں گے، اماں ایسا کرے بھی ہوں گے بہت بہت، حالانکہ جانتے ہیں نا صحابہ تو بھوک سے فاقوں سے رہتے تھے۔ اور آگے چند حدیثیں پیش کروں گی میں آپ کو ایسی کہ جو خود اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر بھی مہمان کو کھلاتے تھے، جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا تھا۔ تو میری بہنوں یہ تھے صحابہ، اللہ ایسا اخلاص نوازے تھے ان کو، اتنا بھولے
اللہ کی رحمت سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ رسول سے، اور جو ہے نا دوسری چیز اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی طرف ہر پل ان کے ذہن میں آخرت ہوتی تھی۔ تو میری عزیزو، تبھی ہم آخرت بنا سکتے ہیں، یاد رکھیے، ورنہ دنیا تو اللہ گزار دیں گے جیسی تیسی صحیح۔ یاد رکھیے آخرت کے لیے اللہ ہم کو سے راضی ہو، اور ہم کو آخرت اتنی پرسکون دے، دنیا جتنی خوبصورت اس سے بھی اچھی اللہ ہم سب کی آخرت کو بنائے، آخرت میں اعلیٰ اچھے درجات دے، بہترین جنت الفردوس میں مقام دے اللہ کو۔ تو میری بہنوں، اس طرح آپ دیکھیں وہ صحابی دے کر آ گئے، اگلے دن سوچے کہ اچھا مجھ سے کل غلطی ہو گئی، آج پھر دوبارہ لے کر نکلوں گا، اور میری عزیزو دوبارہ صدقہ لیے نکلے، اور پھر کسی سے ٹکرائے، ہاتھ میں رکھ دیا رات کے اندھیرے میں، اور گھر لوٹ آئے۔ اگلے دن چرچا ہوا کسی ڈاکو کو کسی نے صدقہ دیا ہے۔ تو میری عزیزو یہ بڑے فکر مند ہو گئے، پھر تیسرے دن بھی ویسا ہی کیا، لے کر نکلے کہ آج تو شاید صحیح ہاتھوں میں پہنچ جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ کسی سے ٹکرائے اور اندھیرے میں ان کے ہاتھ میں رکھ کے، اگلے دن چرچا ہوا مدینے میں کہ رات کسی نے کسی زانی کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، جو ایسے معاملات کر کے اپنی زندگیاں گزارتے نا ویسوں کے ہاتھ میں۔ تو میری بہنوں یہ بڑے پشیمان ہوئے اور پریشان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، بولے نہیں 3 دن سے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ شاید مطلب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور جب جا کر اپنا معاملہ بتایا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے وہ جو ڈاکو زانی صاحب مال کو صدقہ دیا وہ میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کیوں کیا آپ نے؟ تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ اللہ کے عرش کے سائے تلے لے جاتا ہے، میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو نیکی کی اس کا اجر تجھ کو مل گیا۔ تو یاد رکھیے اس میں یہ سبق بھی ہے کہ کبھی ہم نے کسی کو صدقہ دیا یا ہم نے کسی کی مدد کر دی، پتہ چلا کہ انہوں نے اس معاملے میں کچھ کمی پیشی کر دی، تو یہ یوٹیوبوں پہ ڈال کے اسلام کی ہنسی اڑا لیجیے مت۔ ایسا ہو جا رہا آج کل، چھوٹی چیز بھی ظاہر کر دیا جا رہا۔ بھائی آپ اصلاح کیجئے ان کی، ہے نا، ان کو سمجھائیے، ان کو اللہ کا خوف ڈر دلائیے، لیکن اس طرح کر کے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی ایمان والے بھائی، ایمان والے اسلام کا مذاق اڑا لیں تاکہ غیروں کو اور موقع ملے۔ اور اللہ توفیق دے ایسے کمزور ایمان والوں کو۔ یاد رکھیے کسی کمزور کے غلط ہاتھ میں بھی چلے گیا تب بھی آپ کا صدقہ چیز ہو جائے گا، اور اس صدقے کے واقعے کے پیچھے کئی مرحلے ملتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں، بس یہ دیکھ لیں کہ دیکھو کیا جستجو تھی اور پھر صدقے کا معاملہ کیسا، اجر تو ان کا ثابت ہوا، لیکن ہمیشہ ایسا مت کیجیے، آپ جان کر کریے الحمدللہ، کم سے کم اس بات کو اپنے حد تک رکھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ کیا ہوتا کئی بار ہم ان سے وعدہ کرتے ٹھیک ہے آپ کی مدد کر رہی ہوں نا، میں کسی کو نہیں بولتی تھی اماں، لیکن اب اگلے دن جاتے دعوت میں تو بولتے پریشان تھے، بہت مشکل سے پھر رہے تھے تو مجھ کری شادی کھانے کا انتظام، اب آپ کس کو بھی نہ کو بولو آپ بہن۔ تو دیکھو اب یہ بہن کیا کرتے، اب دیکھو اپنی ہی تھالی میں چھید ہے میری بہنوں، اپنا پانی نہیں رکا، دوسروں کی تھالی میں بھروسہ کہاں سے کر رہے ہیں آپ۔ اور 4 دن میں وہ بندہ جس کی ہم مدد کرتے اس کو پتا چلا اور وہ شرمندگی سے ٹوٹ گیا میری بہن۔ پھر دیکھا ہمارا وعدہ بھی وعدہ خلافی ہوئی نا، کتنے غلطیاں کر بیٹھے، اپنی نیکی ضائع کر بیٹھے آپ تو ایسا نہ کریں، اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق بخشے الحمدللہ، اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری عزیزو اسی طرح دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتے ہیں جو کہ سورہ نمبر 3 ہے، یعنی کہ سورہ تغابن کی آیت ہے، دیکھیے الحمدللہ سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے گناہوں سے درگزر کر دے فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور حوصلے والا ہے۔ سبحان اللہ، حلیم یعنی کہ بردبار، درگزر کرنے والا، حلیم ہے، حوصلے والا ہے۔ تو میری عزیزو آپ دیکھیے اس میں قرضے کی جو فضیلت بتائی گئی، راہ اللہ میں خرچ یعنی کہ دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے۔ میری عزیزو اس سے جڑے احادیث جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرض حسنہ والی آیت جب نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کوئی ہے جو راہ اللہ میں قرض حسنہ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور میری عزیزو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آگے آئے گی آیت، اس آیت کو پڑھ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آگے تذکرہ فرمایا تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے قرض طلب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا اللہ ہم سے قرض طلب فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، آپ مجھے دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بڑھایا تو اس صحابی نے آپ کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں، قرض دیا۔ سیدھے اس کے بعد میری بہنوں یہ وعدہ کر کے سیدھا اپنے باغ کے پاس پہنچ گئے۔ حالانکہ اس زمانے میں کاروائیاں پیپریں وغیرہ ہوتی بھی تھی، نہیں بھی ہوتی تھی اتنے، لیکن ایسا نہیں تھا نا، زبان ہی بڑی چیز ہوتی تھی۔ آج تو دیکھیے ہم لکھ کر دے کر بھی اس خلاف چلے جا رہے ہیں، اللہ توفیق دے میری بہنوں، اللہ ہدایت دے۔ تو سیدھے باغ میں پہنچے اور بیوی باغ میں یعنی کہ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، خود باہر ہی کھڑے تھے اور اندر بیوی بچے جو تھے ان کے باغ میں جو کچھ بھی کام کاج کر رہے تھے۔ تو میری عزیزوں کھجور وغیرہ جو ٹوٹ کر گرتے تھے اکٹھا کرنا کرانا جو بھی تھا مسئلہ ان کا، وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ آپ نے ام دہدہ کہتے ہوئے باہر سے آواز لگائی۔ ام دہدہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ میری بہنوں اس وقت بچوں کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں بھی تھی اور ام دہدہ بھی کچھ کھجوریں اکٹھا کی تھی پکی ہوئی، تو لہٰذا کیونکہ باغ خود انہی کا تھا نا، تو میری عزیزوں تو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب یہ کھجوریں پلٹا کے لے جا کے باغ میں ڈال دو، اور پھر جو ہے بچوں کے ہاتھ سے لے کر بھی کھجوریں باغ میں ڈال دینے کے لیے کہا۔ تو ام دہدہ نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ ام دہدہ اس باغ کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دے یعنی کہ وقف کر کے آ گیا ہوں، قرض دے دیا ہے میں نے اس کو، اور کیا پتہ یہ کھجوریں آپ نے پہلے چنی ہے یا بعد میں، تو اسی لیے بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں لے لو، میں وہاں وعدہ کر کے آیا تو ہو سکتا اس سے پہلے تم لوگوں نے چنی ہوگی تو پھر اس میں خیانت ہو جائے گی نا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا ڈر بھی تھا، دیکھو نیکی کر رہی پھر ڈر رہی کہ اس نیکی میں کوئی کمی نہ ہو جائے، خامی نہ ہو جائے۔ میری بہنوں ہم تھوڑی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو بے پرواہ ہو جاتے اس کے بعد۔ اب دیکھو رمضان کے بعد 8 دن شرخرمے کے نشے میں جو جاتے، کہاں تو تراویح کو نہیں ٹھہر رہے تھے قدم، لیکن اب تب رمضان کے بعد عشاء کی نماز یاد نہیں رہتی، دعوتاں اڑاتے رہتے، خالی بولتے آج تھک کے سو جا رہی ہوں، انشاءاللہ کل ایک کام کرتی ہوں، پابندی سے عشاء پڑھتی ہوں۔ تھک کے کھا کے سو گئے شرخرما اتنا کہ فجر کو آنکھ نہیں کھلی، بولے اللہ یہ تہجد میری بہنوں، حالانکہ ہم سب کو علم ہے 8 رکعت تراویح 3 رکعت وتر 11 ہم تکمیل کر لیے، سنت پوری ہو گئی، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، جستجو نیکی میں اٹھ کے کچھ نوافل پڑھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوچئے اتنا کر رہے ہیں، پھر بتاؤ یہ شوق کہاں چلا گیا، فجر کو کیسے نہیں اٹھے، افطار بھی تو کھا رہے تھے ہم لوگ اچھے سے اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، بے پرواہی کہتے ہیں اس کو، لاپرواہی کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو رمضان کے مسلمان ہیں۔ میری بہنوں ہم کو اللہ نے اسلام کے ہمیشہ کے مسلمان رکھا ہے، اسی لیے رمضان کے نہیں، رمضانی مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے بندے مسلمان بنو، سمجھتے ہیں بندگی ہمیشہ کرنے والے پابند مسلمان بننا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے ان کے دل میں کتنا ڈر ہے، ہمارا ڈر کہاں چلا جاتا رمضان کے بعد، بتائیے عید ہوئی نہیں برڈے میں چلے گئے، یا نواسے کا برڈے کر رہی دھوم سے عید کے بعد، عید میں تو اتنا ڈرے اللہ کے آگے تقویٰ کا ایسا تھا، زبان پہ پانی کی بوند، ہم پکانے والی خواتین جب کچن میں جاتی ہیں پکوان ہماری ذمہ داری پہ ہوتا، چکے پکانے کی اجازت بھی ہے اگر گھر والے ذرا سخت مزاج ہو آپ کے سرپرست، تو اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو نمک وغیرہ چکھ لے، لیکن چکتی ہیں کوئی، واللہ میں کہتی ہوں کوئی خاتون نہیں چکتی ہوں گی، بڑا پرہیز کرتی ہیں، کہتی ہیں میں منا لوں گی، بھائی شوہرے تو ایسے ہی ہم پر مہربان رہتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہم بہت کام کرتے ہیں تو مان لیں گے، وہ کچھ کمی پیشی ہے تو میں روزہ کھولتے چکے برابر کروں گی، لیکن زبان پہ نہیں رکھوں گی کہ ایسا نہ ہو میں اندر چلا جائے روزہ میرا خراب ہو جائے۔ میری عزیزوں جو کہ سوکھتا و حلق اکیلے تھے اندر، آپ کی پسند کا شربت، لیکن مجال ہوگی کوئی حلق کے اندر ایک بوند بھی ڈال لیں، وقت تک کا انتظار کرتے، بہت بہنیں تو وقت کے بعد بھی 2 منٹ دیکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اعلان وقت ہوا فوراً افطار کر لیجیے، اتم الصیام الا اللہ۔ تو میری عزیزو بتا رہی میں تقوی کا مسئلہ ہمارے، پھر بتاؤ عید ہوتے ہی برتھ ڈے کی دعوت، یہ غیر قوموں کی مشابہت، یہود و نصارہ کی مشابہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جس قوم کی مشابہت کرو گے اللہ اس کے ساتھ ہی اٹھائیں گے تم کو،
جن کی مشابہت میں رہو گے تو پھر کب، جب ڈر کہاں چلا گیا؟ یہ برتھ ڈے کس کی ہے؟ مشابہت ہے یہود و نصارہ کی، پھر کیسے کھا رہی ہیں یہ چیزیں ہم؟ تقوی ختم، رمضان کے ساتھ فولڈ تقوی، پھر شعبان کی آخری تاریخ کو یاد آتا تقوی اماں کو۔ میری عزیزو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، بلکہ ہم کو رمضان میں جو سیکھا ہے اس کا اثر پورے رمضان تک رکھنا چاہیے، پھر آنے والے رمضان تک۔ پھر اللہ رمضان میں ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ جیسا چارج کر رہے ہیں اسلام سے، الحمدللہ۔ تو یہ فکر کہتے ہیں وہ سب ڈال دو کہ ایسا نہ ہو جائے اس سے پہلے کی ہو تو شک کے دائرے میں بھی ہے تو غلطی نہ ہو بلکہ احساس کرے انہوں۔ اور آپ بتاؤ کلیئر ہو رہا بھی تو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں غلطیوں کو، تو پھر ایسا نہ ہونا نا۔ تو میری عزیزو دیکھو صحابہ سے یہ بھی سیکھنا، واقعات کو پڑھے وقت ہم۔ اور پھر میری بہنوں بیوی نے کہا، ابو دہدا نے جب یہ بتایا کہ انہوں نے اس کو راہ اللہ میں دے دیا ہے، تو فرمایا ابو دہدا آپ نے تو بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری شریک حیات ہے ہم بیویاں۔ معاذ اللہ میری بہنوں اور بیٹیوں، میں کہوں میرے الفاظ کو گرا نہ لیں، باجی ہمیشہ ایسا بولتے بلکہ میں کسی کو نوٹ کر کے نہیں کہتی ہوں، میں ہاں مسلمان معاشرے کے حالات بتا رہی ہوں تاکہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو کہ وہ نیکیوں کو ضائع نہ کر لے میری بہنوں۔ کہ اگر نکاح ہو گیا، یاد رکھیے آپ کے مال پہ آپ کے ساس سسرے کا حق نہیں ہوگا، لیکن ان کے بیٹے کے مال پہ موت آخری سانس تک ساس سسرے کا حق ہے آپ کے۔ اور جب آپ خریداری کے لیے جاتی ہیں تو اگر آپ اپنی پسند کی چوز کر کے لیتی ہیں، وہ گھر سے کہتے 2000، وہاں جا کے 2500 3000 جو بھی ہے، بھائی میری پسند کی دلائیے نہ، ہاں میرے کو وہی پسند ہے، میں وہی لینا چاہوں گی۔ لیکن جب وہ کہیں گے کہ مما کو یہ کپڑا پسند ہے، تو بولتے اب یہ عمر میں 1000 کی چیز لے کے پہناتے جی تمہاری اماں کو اٹھنا بھی نہیں آتا جگہ سے، ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ماں نے اس بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ آپ کو آج ہزاروں کی چیز پہنا رہے، اسی کے لیے جوانی میں بھی وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکے۔ وہ ماں باپ جو ان کا دل چاہتا تھا میری بہنوں پہن اوڑھ نہیں سکے۔ یہ سب قربانیاں دے کر سینچتے ہیں بیٹوں کو درختوں کی طرح۔ کوئی ہم میں سے انکار نہیں کر سکتا جو ضعیفی کو چھوڑا، لیکن جو جوانی میں ہے نا ان کو اتنی نشہ ہے اپنی جوانیوں کا، یہ نہیں سوچتے کہ کل اپنے بچے بھی ہم کو ہمارا معاملہ دیکھیں گے۔ پھر امیدیں تو بیٹوں پہ زیادہ ہے، بیٹے والوں کو دیکھتے ہیں، بیٹوں کو دیکھتے ہیں، بیٹے کی چاہت رکھتے ہیں، میرا بڑا ہو کر بیٹا یہ کرے گا، آخری سانس تک میرا ساتھ دے گا۔ اور پھر خود اپنے شوہروں کے ساتھ کیا کر رہے معاملہ؟ عزیزو اسی لیے تربیت کرو اپنی بیٹیوں کی، وہ بھی ہماری جنت ہے۔ اولاد، نیک اولاد صدقے جاریہ ہوتی ہے، یاد رکھو۔ ہماری بیٹیاں حسن سلوک کریں گی تو یاد رکھو ہم کو اجر ملے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ بیوی کتنا پیارا اپریشیٹ شوہر کو کر رہے ہیں آپ دیکھو۔ ہم آپ کیا بولتے ہیں کہ ایک کو خرچہ کر رہے ہیں جی تا، اب کیا ضروری ہے آپ کو؟ پھپھو کو تحفہ دے رہے ہیں، بابا ابا تو نہیں ہے پھپھو کو تحفہ دینا، ہے نا، امی تو نہیں ہے کوئی، اگر دے رہے ہیں تو خالہ کو تحفہ دینا ضروری ہے؟ میری عزیزوں یہ خونی رشتہ دار جس کا پہلا حق ہوتا رحم کے رشتے، کرنے دو ان کی نیکی ان کو۔ آج کی بیویاں کیا ہے، نیکیوں سے ہاتھ رکا دیتی ہیں، اور وہ نالائق شوہر بھی اللہ ان کو نیک توفیق دے، جو کہ نہ اپنی بہنوں کی توجہ دیتے، نہ اپنے رشتوں کی توجہ دیتے، بس اپنی زندگی میں مگن جیتے رہتے ہیں۔ آخرت اسی کا نام ہے ماں۔ خونی رشتوں کا بھی آپ پر حق ہے، یاد رکھیے۔ لا تدخل الجنت خاتون، رشتے کو خطا کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، خطا کروانے والا بھی نہیں جا سکتا۔ آج کل تو حد یہ ہو چکی ہے کہ امی سے زیادہ دیر بات کرے تو بولتے ابھی بھی ممی بوائے ہے آپ، ایسا لگ رہا ممی بوائے ہے آپ، آتے ہی آنا نہیں معلوم ہے، ضروری ہے جو لا رہے امی کے پاس رکھ کر امی آپ بھی کھاؤ بولنا۔ میری بہنوں وہ بیٹے کو معلوم ہے، اگر بیٹا فرما بردار ہے نا تو اس کو معلوم ہے اس کی ماں نے خود بھوکا رہ کر اسے کھلایا ہے، اس لیے آج وہ پہلی چیز ماں کو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ کبھی مائیں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے اور بہویں یا بچے بھوکے رہیں، کچھ ایسی بھی ہوں گی میری بہنوں ساسیں، لیکن میں اللہ سے دعا کروں اگر ساسوں تک یہ بات پہنچے تو یہ بھی بتا دوں کہ بہوؤں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح رکھو۔ جب بیٹی داماد خوش ہوتے ہیں تو آپ کتنی خوش ہوتی ہو، تو پھر بیٹا بہو خوش رہے تب بھی اتنا ہی خوشی سے ان لوگ کو دیکھو، اور ان کے لیے بھی آپ اپنے گھر کو ایک ایسا جگہ بنا دو کہ آپ کی بہویں اتنی آپ سے، آپ کے گھر سے محبت کریں کہ پھر ان کا گھر انہیں یاد نہ آئے۔ ایسا ہونا بول تو اپنے گھر میں بھی ہم ان کو وہ محبت دینا میری بہنوں۔ تو ہر دو کی اصلاح ہے میری بہنوں، ہر دو کی اصلاح ہے۔
یاد رکھیے اپنے بیٹوں کو ان کا بھی حق ادا کرنے دو، اور آپ بھی اپنے شوہروں کو ان کا بھی حق ادا کرنے دو، اور جب وہ نیکی کریں تو خوش ہو، اپریشیٹ کرو ان کو، ساتھی بنو ان کے نیکی میں۔ اللہ معاذ اللہ، الحمدللہ زیادتی کہہ دوں تو معاف فرما دے مجھ کو۔ اور میری عزیزوں، اسی لیے اور اس طرح آپ دیکھیں گے، اسی طرح اب کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایک بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کل تمہارے مشکل دور ہو جائے گی۔ دوسرے روز علی الصبح، یعنی کہ صبح سویرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے پہنچے۔ مدینے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور غلہ خریدنا چاہا تاکہ بازار میں بیچا جا سکے۔ اور تاجروں کی بات تو معلوم ہوتی نا، ہم خود آج بھی دیکھتے بازاروں کو جا کے کہ وہ کھیتی کرنے والوں سے خرید لے کے دگنے مال میں دیتے، یعنی تو جو گورنمنٹ لگائی اس معاملے میں دے دیتے، تو اس میں ان کی آمدنی ہوتی ہے، لیکن جب اگر کٹائی کرنے والے کھیتی کرنے والے بیچتے ہیں تو الگ ریٹ ملتا ہم کو، چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی۔ تو میری عزیزوں، تاجروں کا معاملہ اس زمانے میں بھی ویسا تھا، اور مہنگائی بڑی ہوئے زمانے میں تو اور بڑا چڑھا کے بیچتے تھے، تو لوگ خریدنے کے لیے آئے، اور لوگوں کی یعنی کہ آپ نے کیا کہا کہ خریدنا چاہا اور لوگوں کی پریشانی کو دور ہو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بتایا جاتا آتا ہے واقعے میں حدیث میں، کہ آپ کو جو ہے ایک گنا دگنا نہیں چوگنا دینے کا لالچ دیا انہوں نے، کیونکہ مہنگائی کا زمانہ تھا نا، قحط سالی چل رہی تھی، تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار فرما دیا، کہا کہ آپ کتنے میں دو گے؟ تو کہا میں 10 گنا چاہتا ہوں، میں اس کا نفع 10 گنا دو، میں جتنے میں لایا ہوں نا اس سے 10 گنا زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ تو خریداروں نے کہا، ایسے حالات کو دیکھ کر شاید عثمان کے دل میں سوچا، صحیح خریداروں نے، تاجروں نے، کہ شاید ان کے دل میں مال کی زیادتی کی چاہت آ گئی، تو تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے یہ چاہتے ہو کہ 10 گنا دیں آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ لوں۔ تاجروں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 10 دے دیں گے، 14 دے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ دینے والے تمہیں کون ملے گا؟ تو مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، اس کے سوا کوئی تجارت نہیں کرتا یہاں پر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ہر درہم کی عوض 10 درہم ملتے ہیں، اگر میں یہ مال ایسے تاجر کو بیچ رہا ہوں جو میرے کو 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے گا، میرے مال کا 10 گنا نہیں، میرے ایک درہم کا 10 گنا دے گا۔ یہ کہا تو کہا کہ وہ کون ہے بھائی جو تم کو اتنا دے گا؟ تو میری عزیزو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاجروں گواہ رہنا، میں یہ تمام غلہ مدینے کے محتاجوں میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، جو ایک کو 10 گنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری بہنوں دیکھیے، ایسے حالات میں انہوں نے کتنی نیکیاں کمانے کی جستجو کی۔ یہ تھا الحمدللہ صحابہ کی جستجو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی جب آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کا ترجمہ تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ 4 پارے کی شروعات ہے۔ سبحان اللہ، اس کے نام سے لن تنالوا البر بلکہ پڑھتے ہم پارا، حالانکہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو میری عزیزو، الحمدللہ اس آیت کا جب نزول ہوا، صحابہ نے پوچھا، دیکھو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں، لن کا صیغہ عربی گرامر میں ہرگز نہیں کے لیے استعمال ہوتا، تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں تم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے نیکی کو، بر کے معنی نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا کہ تم خرچ کر دو، مما جو کچھ تحبون تم کو محبوب ہے، وہ اللہ کی راہ میں تم خرچ نہ کرو، تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، محبوب چیزوں کو خرچ کرو۔ تو میری بہنوں، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ جیسے صدقہ کیا، اور میری عزیزوں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پسندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی پسندہ لونڈی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دی، جو ان کو بہت پسند تھی۔ جانتے ہیں آپ، ابو طلحہ نے باغ دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 700 اونٹ میں غلہ صدقہ کیے۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیزو، یہ صحابہ کی جستجو ہوتی تھی۔ الحمدللہ جب سے یہ آیتوں کو جیسے نازل ہوتی آیت سنتے عمل میں آ جاتے تھے، کیونکہ صدقہ بڑی بہترین عبادت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے علاوہ عملی نمونے اتنے پیش کیے صحابہ کے آگے کہ صحابہ کی زندگیاں اس سے جڑ گئی تھی۔ میری بہنوں، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب صرف زبانی نہیں دی گئی، مثالی، جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، سوال کے معنی کچھ مانگتا ہے، تو اس سے فرمایا آپ تو بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تو میری بہنوں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا لیا، فرمایا اللہ انتظام کر دیں گے، بیٹھیے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا میری بہن۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے 4 اوقیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ سبحان اللہ! دیکھیے جب ہم نیت اچھی رکھتے ہیں، اخلاص اور یقین، تو اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ اتنے میں 4 آدمی آ کے 4 اوقیہ چاندی صدقہ کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقیہ تینوں سواریوں میں تقسیم کر دیا، فرما دی۔ پھر پوچھا کوئی اور ہے لینے والا، کوئی اور ہے لینے والا، لیکن رات تک انتظار ہوا، کوئی لینے والا نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی تھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ہو گیا وقت، پھر وہ پیسے ایسے رہ گئے، اب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہ وہ اس دن کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی تھی۔ اب امت کی ماں فرماتی ہیں رات بھر آپ کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ نے ایک بار سوال کیا، کروٹیں بدلتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہ فرماتے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا آپ امت کی ماں نے، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، حکم آیا ہے اللہ کے پاس سے جس کی وجہ سے بے قراری ہے؟ تو میری بہنوں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ۔ تب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے ہاں ایک اوقیہ چاندی ہے، وہ نکال کر دکھائی، فرمایا یہ ہے وہ چیز جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے، ڈر رہا ہوں اسے خرچ کرنے سے قبل کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! سیرت رحمت اللہ عالمین میں اس واقعے کو پڑھیا۔ سبحان اللہ! میری بہنوں جب ایسے ایسے چیزیں دیکھی گئیں تو بتائیے صحابہ کیسے ان چیزوں کو نہ سیکھتے۔ ہم یہ والے واقعات کو پڑھنے کی جستجو بھی نہیں رکھتے، حدیثوں سے کافی دور ہو چکے ہیں، بیکار کی کتابیں لٹریچرز پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے ضروری چیزیں پڑھیے۔ تھوڑا بہت معاشرے کی خیر و خبر بھی رکھنی چاہیے، لیکن 24 گھنٹے خبریں بھی دیکھ لیتے بیٹھ جا رہی، لیکن آپ حدیث پڑھ رہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا۔ اور آپ جنگ حنین کا واقعہ تو جانتے ہی ہوں گے آپ میں سے کئی بہنیں، کہ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ اور 1,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا مال اسی وقت مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ جب خود گھر سے خیر و برکت سے نکلے تھے، تشریف لے گئے تھے خالی ہاتھ، اسی حالت میں گھر کو تشریف لے کر آئے، خالی ہاتھ بالکل۔ اور میری عزیزو ایک مرتبہ ایسا بھی تھا کہ ایک آدمی نے آپ کے پاس آیا اور سوال کیا، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہے، تو ایسا کر تیرے کو جو ضروریات ہے کسی تاجر سے لے لے اور اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ساتھی تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان ہو، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے نا، طاقت پہ ہے تو لہٰذا آپ کے ہاں تو ہے ہی نہیں، تو آپ وہ ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ میری بہنوں آپ کے گھر خود کبھی 2 دن ایسے نہیں گزرتے تھے جو آپ پیٹ بھر کھاتے تو تیسرا دن فاقہ نہ ہوتا، کبھی 2 دن ایسے نہ گزرتے جو آپ جو کی روٹی کھاتے کہ تیسرے دن آپ کو کچھ کھانے کو نہ ملتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب آپ سے محبت کرتے تھے، فکر میں ہوتے تھے، تو میری بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، اور آپ نے ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی وہ بات آپ کو تھوڑا بہتر نہ لگی اور تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، تو میری عزیزوں اتنے میں ایک اور انصاری جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجیے۔ سبحان اللہ! اس نے حوصلہ افزائی کی، میری بہنوں فرمایا خوشی محسوس کی۔ بتائی حضرت عمر بھی خوش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو فکر ہوتی تھی نا، گھر کی بھی تو فکر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہوتے تھے، بھوکے فاقے دیکھ کر، تو میری بہنوں اور انہوں نے کہا کہ آپ خرچ کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کا غریب مطلب پریشانی کا خدشہ نہ کریں، غریبی کا۔ تو میری بہنوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! میری عزیزوں یہ تھے پیارے نبی، اور یہ پیارے نبی کے صحابہ تھے میری بہنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجواد مطہرات کا بھی عمل آپ دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرنے کے بعد 1,00,000 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر جس کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اسمہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے یہ، تو جن کی سرپرستی آپ نے کی تھی، بھانجے کی خالہ ہے نا، تو میری عزیزو جب انہوں نے 1,00,000 درہم بھیجے تو امت کی ماں نے، حالانکہ اس دن آپ روزے سے تھی لیکن اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دیا مکمل۔ خادمہ نے جب افطار کا وقت ہوا تو عرض کیا اگر آپ افطار کے لیے کچھ بچا لیتی تو اچھا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب دیا، دیکھیے اگر تم اسی وقت یاد دلاتی تو بہت اچھا ہوتا، تو دیکھنا کچھ رکھ لیتے افطار کے لیے۔ تو سبحان اللہ نا میری بہنوں کہ امت کی مائیں بھی اس کی مثال، پھر صحابہ، وہ واقعہ بھی تو بڑا مشہور ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے آپ کے علاقے میں ایک صحابی آتے، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جس کے تعلق سے ہم بہت سنتے ہیں، آپ وادی کے عنوان میں بھی سن چکے ہیں، یہ کہ ایک شخص آتے جو اسلام کی دینی تعلیمات کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے آنے کے بعد یا مسافر تھے مدینے میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا رات کے کھانے وغیرہ کا انتظام کے لیے، پورے واقعہ تو میں بیان نہ کروں گی آپ کے آگے، ہاں واقعے کی بس اس کی صدقات کی فضیلت بتا دے کہ خیرات، صدقہ خیرات کی اپنے عنوان کو تکمیل کروں گی میری عزیزو۔ اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب پورے ازواج مطہرات کے وہ رات فاقہ تھی، امت کی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے گھر بھی کچھ نہیں تھا، تو پھر میری بہنوں آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کون ہے جو اس کو آج اپنے گھر مہمان بنائیں گے، تو جو صحابی اٹھے انہوں نے معلوم بھی نہیں کیا تھا گھر کے حالات کیسے ہیں، وہ بھی غربا میں سے شمار ہوتے تھے، فقراء میں شمار تھے، تو میری عزیزوں وہ اپنے گھر لے کر چلے، جا کر مہمان کو میں بٹھایا اور پھر جا کر اندر اہلیہ سے دریافت کیا کہ آج کچھ ہے کیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بس گھر میں بچوں کے لیے کھانا ہے، آج کی رات تو ہم دونوں کا فاقہ ہے، تو میری عزیزوں انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کرو بچوں کو بہلا کے سلا دو، اور وہ 2 بچوں کا کھانا کیونکہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسے کرنا اس کو دستر لگانا اور کھانا رکھ دینا، 2 پلیٹیں رکھ دینا، اور جب ہم 2 بیٹھ جائیں تو کسی بہانے سے ایسا کرنا کہ چراغ گل کر دینا، اور لگانے میں اتنی دیر لگانا کہ وہ سمجھے میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ کھا لے، کیونکہ عربوں میں یہ دستور آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا کہ کسی مہمان کو اکیلے کو کھانا کھلائے تو وہ بے عزتی سمجھتے تھے، میزبان بیٹھنا کیسا بھی ساتھ میں، تو میری عزیزو یہ ضروری رہتا تھا، تو میری عزیزو اس لیے آپ کو بیٹھنا ضروری تھا، ورنہ آپ مہمان کو کھلا کے بھیج سکتے تھے، تو آپ نے کیا ترکیب کی، دیکھیے حکمت اختیار کی، تو میری عزیزو جب میری بہنوں یہ عمل کیا میاں بیوی دونوں نے مل کر، اور بچوں کو بھوکا سلا دیا، آپ نے دیکھا ہم اپنے آپ پہ کسی کو ترجیح دے سکتے، بچوں پہ دیتے بتاؤ، پہلے یہ کرتے نا، لیکن وہ ایسے تھے صحابہ، اور میری عزیزو آپ اگلے دن وہ مہمان کو پیٹ بھر کھلا دیا، اور اگلے دن یہ صحابی جب فجر کی نماز کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ آپ دونوں سے بہت خوش ہوا، میاں بیوی سے جو رات آپ کے گھر مہمانی ہوئی، اللہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے، بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے میری بہنوں کہ راہ اللہ میں خرچ کریے، ماشاءاللہ اس کی حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں ہمارے دنیاوی فائدے بھی آخرت کے بھی ہیں الحمدللہ۔ آئیے دنیاوی فائدوں کو بھی میں آپ کے آگے رکھوں تاکہ احساس و دلوں کو کیا دیا اللہ نہیں دیکھیں، اللہ کی راہ میں ہم کیا کتنا نکال کے خرچ کریں یہ سوچے، اسی لیے الحمدللہ گھروں میں ایک صدقہ باکس رکھ دیجئے تاکہ اس میں ڈال ڈال کر روپیہ روپیہ جوڑ کر آپ مہینے کو ایک بار دہی کے بنتے، دودھ کے بنتے، اللہ توفیق دے مسلمان ہر گھر میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ سیریلوں کے شوقین ہوں گے، آپ کسی کے بس ضروریات کے لیے بھی، ماحول کو دیکھنے کے لیے بھی آپ نے جو ہے کسی ضروری چیزوں کو جاننے کے لیے ہی صحیح آپ گھر میں ٹی وی رکھا ہوگا تو اس کو بھی آپ پیسے بن رہے مہینے کو اتنے بول کے بتائیے، غریب سے غریب بھی، لیکن ایک صدقے خیرات میں ہاتھ پیچھے ہٹے ہوا رہتا کہ ہم دینا کیا جی، ہم غریب ہے کہتے، لیکن جھونپڑی میں بھی ٹی وی نظر آئیں گی جس کے پیسے بنے مگر وہ چلتی نہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت دے میری بہنوں، الفاظ کی زیادتی ہو تو اللہ سے بھی معافی چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی اس کو دلوں پہ نہ رکھیں میری عزیزو۔ دیکھیں صدقے کی فضیلتیں ہم کو اصل احساس میں نہیں ہے، اصل صدقے فضیلتیں آئیے آ کر آپ چند حدیثیں رکھ دیتی ہوں، خلاصہ نہیں کروں گی میں آپ کو، اس کا حاصل کلام بتاتی چلوں کہ مسند احمد کی حدیث حسن، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے ہم کو بچاتا ہے۔ سمجھ گئے، بری موت کیسی بھی ہو سکتی، وہ گر کر مرنا، وہ حادثاتی طور پہ مرنا، اور جو ہے نا جل کر مرنا، دب کر مرنا، ڈوب کر مرنا، تو ایسی چیزوں سے ہمارا صدقہ ہم کو محفوظ کرتا ہے، اور جو ہے
صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، جب کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا اللہ ہم پر ناراض ہوتے ہیں، وہ ناراضگی کو بجھاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مسند احمد، قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا، سبحان اللہ۔ اور میری عزیزو اسی طرح بطور یعنی کہ الفاظ زرین والی کتاب کے الفاظ ہے، ماشاءاللہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سبحان اللہ، یہ بات حق ہے۔ مصیبتیں آنے والی بھی ٹل جاتی جب ہم پہلے سے صدقہ کرتے، تو اسی لیے کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیمار بھی پڑو تو 3 چیزوں سے علاج کراؤ، ایک دوا، ایک دعا، ایک صدقہ۔ اور صدقہ پہلے کرنے کی ترغیب ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ کو صدقے کی ترغیب پہلے دی گئی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دو۔ تو ہم کیا کرتے، رپورٹاں دیکھ کے جب جا کے بولتے ہاں اب یہ پیمانے کا ہے تو بکرا کاٹ کے صدقہ کرنا، اگر رپورٹاں یہ پیمانے کی ہے تو ایک کام کرنا 100 روپے صدقہ کرنا، 150 روپے کرنا، تو رپورٹ دیکھ کے پیمانہ لگاتے۔ عزیزوں گھر سے دواخانے کو جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، اسی وقت صدقہ کر دیجیے، کہیں بھی آپ کے چوکیدار کو صحیح، وہاں پر واچ مین کو صحیح، دواخانوں میں کس کو بھی صدقہ کیجیے، الحمدللہ۔ آپ اگر کوئی ضرورت مند غیر مسلم بھی ہے اس کی بھی مدد کر دیے نا تو بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، ابھی آپ نے معلمہ عظمیٰ کے عنوان میں سنا ہے، الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں چلیے اپنے عنوان کو تکمیل کی طرف لے چلو۔ اور میری بہنوں طبرانی نے روایت کیا ہے، صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا، سبحان اللہ۔ دیکھو کیسے چیزوں کو مس کر رہے ہیں، صدقہ کم کر کے ہم۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں برکت آتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اقوال زرین حضرت علی کو جوڑ لو اس کے ساتھ، جب پریشانی ستائے تو اللہ سے تجارت کرو کہ راہ اللہ میں صدقہ کرو، قرضے لینے مت جاؤ سود کے، تم صدقہ کرو، دیکھو اللہ کیسے بڑھائیں گے آپ کے مال کو۔ اور فجر نہیں پڑھنے والے فجر کی پابندی شروع کرو۔ اور میری بہنوں الحمدللہ اسی طرح ابو داؤد ترمذی، جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، تو مطلب کیا ہے، اب بالکل برہنہ پھرنا ضروری نہیں ہے انہوں، بلکہ جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا پہنائے گا، دلائے گا کپڑے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم کو ان میں شامل فرمائے، ایسے صدقے کرنے کی توفیق دے۔ میری عزیزو جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، الحمدللہ، آمین یا رب، ہمارے حق میں قبول فرمانا، سننے والوں، بولنے والوں اور کل مومنین تک کہ اللہ جس تک پہنچے ان کے حقوں میں یہ قبول فرمانا کہ ان کو ایسا عمل کرنے کی ترغیب ملے۔ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ مشروب پلائے گا، سبحان اللہ۔ میری عزیزو وہ شخص، اور دیکھیے اور ایک حدیث طبرانی، وہ شخص جو مجھ پر ایمان نہیں لایا، جو رات پیٹ بھر کھا کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، اللہ اکبر۔ یہ بھی ذہن نشین کر لو میری عزیزو، اللہ کے بارگاہ میں اس شخص سے اللہ راضی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خوب کھا لے کے سو جائے۔ تو اسی لیے افطار میں کچھ اچھا پکا ہے نا تو اتنا انتظار مت کرو کہ آپ کو معلوم ہے ان کے گھر میں کبھی کچھ پکتا ہی نہیں اچھا، تو کیا کرو پہلے نکال کے ان کے گھر کو بھیج دو تھوڑا، ایسا نہیں کہ کم سے کم نہیں تو افطار بچ گیا نا، کر لیے پورے کھا لیے۔ اب اکثر لوگ دیکھتے کہ رات بریانی کون کھاتے، جی اماں سحری میں تو میرے کو نہیں چلتی، دیکھو امی میں بول دے رہی ہوں، بچے بھی بول دیتے، میاں بھی بول دیتے، تو بولتے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے، میں کھا کے تھوڑا اوپر سے دہی کھا لیتی ہوں، رکھ لیتی ہوں میں تو۔ ارے آپ کو بھی ایسیڈیٹی اگر ہو جائے تو کیا کرو گے، ایک کام کرو نا، جو بچ گئی وہ پڑوس میں دے دو کوئی غریب کو، تو وہ ان کے بچے کھا لیں گے رات میں، جلدی کرو، لیکن افطار میں ہی کھا لے رہے نا ہم کھانا، تو اس کے بعد وقت ہی کیا ہے، تراویح کو جانے سے پہلے وہ ان کو بھجا دو تاکہ وہ غریب بھی کھا لیں، کبھی اچھا ان کو بھی مل جائے۔ میری عزیزو یاد رکھو یہ بہت بڑی نیکیاں ہے، اسی لیے کھجور بھی تو کسی کو افطار کرانا ہے تو پیچھے مت ہٹو، اتنا ہی دیے تو لوگ کیا سمجھتے کہ مت سوچو، وہ اللہ کی رضا سوچو اور کر دو، اور وہ تازہ ترین کرو، اللہ اس کا بدلہ ہم کو بہت اچھا دے گا، یاد رکھو۔ اور اگر کوئی ایسے ہے غریب معلوم ہے تو ان کو دیا کرو، نارمل بھی دے دیا کرو، جو بھی بچ گیا دے دیا کرو کہ کہا وہ بھی کھا لے پی لے، ٹھیک ہے۔ اس کو فریجوں نے تو ہمارے صدقے ہی روک دیے ہیں، اللہ یہ فریج کو صحیح استعمال کرنے کی ہدایت دے۔ اور میری عزیزوں حالانکہ آپ جانتے ہیں کھانا رکھ کے فریج میں گرم کر کے کھانا نقصان ہے، سمجھ گئے، پکی ہوئی چیز نکال کے گرم کر کے کھانا نقصان دہ ہے، اللہ ہم سب کو یعنی کہ صحت عافیت سے بھی رکھے، اس لیے دے دو راہ اللہ میں۔ حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی کہ وہ بھوکا ہے، معلوم تھا پڑوسیوں کے گھر میں کھانا نہیں پکا، پھر بھی آپ پیٹ بھر کھا لے کے کچھ بھی اس کی مدد نہیں کرے، آپ کو معلوم رکھ کے سو گئے تو ہے یہ معاملہ، سمجھ رہے نا۔ تو اسی لیے کبھی کبھار اچھا بھی کھلاؤ اپنے غریب پڑوسیوں کو انشاءاللہ۔ اب چلیے آخری رکھتی ہوں میری بہنوں حدیث آپ کے آگے، صحیح مسلم کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت فرمانے، دیکھیے
خود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور یتیم رشتہ دار یا غریب غیر رشتہ دار کا سرپرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو کھڑی کر کے ہاتھ کے اشارے جوڑ کر بتایا، ایسا قریب کر کے بتایا کہ وہ اور میں ایسے رہیں گے قریب بالکل۔ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے، تو پھر کریں نا صدقہ بھی۔ اور رمضان صدقہ خیرات کا مہینہ ہے میری بہن۔ صدقہ فطر تو آپ نے سن لیا، خلاصے کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل صدقات کیجیے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ حضرت عثمان کیا بتا رہے، میں اس کو آگے دے رہا ہوں جو 1 درہم کو 10 درہم دیتا ہے، میں اس کو دوں گا۔ تو یہ اللہ وہ ہے جو ابھی تو رمضان میں 1 درہم کے 700 درہم بنا چکا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس کا کہ ہم اس نیکیوں سے محروم رہ جائیں؟ نہیں نا۔ تو صدقے خیرات کی کثرت کریے عزیزوں۔ چوڑیاں، چپلاں، گھڑیاں خریدتے ہی رہیں گے، کئی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں پھینک دیتے ہیں، لیکن شرط رہتی نئے ڈریس کے ساتھ چپل بھی میچنگ ہونا۔ اب بیچارے اللہ دلاتے، انہوں بھی پورا ہاتھ خالی کر لے کے آتے بازار کو، اپن بھی پورا ہاتھ خالی۔ بھائی بیکار کی چیزیں خریدو ہی مت، چھوڑو، آپ کے گھر میں ایک آدھ ہے کیا ہوتا۔ آپ عید کی نماز کو عیدگاہ تک جاتی ہو، تھوڑا ان کپڑوں کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے جانا ہے، پردے میں جانا ہے آپ کو، مہندی لگا لیے تو بھی ہاتھوں کو گلفز پہن کے جاؤ، سمجھ گئے، نارمل بھی پہن کے نکلنا خواتین، نوجوان بیٹیاں اور خواتین تو کمپلسری ضروری ہے۔ بوڑھوں کے لیے پردہ اتار کے رکھنے میں جس کی عمر ختم ہو جائے شادی کی، خواتین کی کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیشہ بھی پہننا، خوبصورتی ہر عنصر سے، انگلی سے، ناخن سے بھی ظاہر ہوتی، لیکن باوجود اس کے سجنے دھجنے کا حق ہے آپ کے گھر میں، آپ کے محرموں کے آگے رہو۔ تو لہٰذا چپل پہن کے تھوڑے نہ پھر رہے گھر میں، چوڑیاں ڈالنا کرنا، دیکھو چوڑیاں بچتی ہوئی جانا بھی عیدگاہ کو گناہ ہے، بچتی ہوئی چیز پہن کے نہیں جانا آپ لوگ۔ سو مہندی لگائے، ہاتھوں میں گلوز پہن کے جاؤ سبھی، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضعیف عمر والوں کو چھوڑ کے، نوجوان بیٹیوں سے کہوں میں، لہٰذا نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کو کامیابی کے تک لے جاؤ۔ تراویح کو جانے والے بھی خیال رکھو، پیر میں بجتے ہوئے چینا، چڑیاں اور خوشبو لگا کے نہیں جانا۔ عورت مسجد کو خوشبو لگا کے گئے تو لوٹا کر نہانے کا حکم دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے رستے میں سے عورت کو، خوشبو آ رہی تھی اس کے پاس سے، اس لیے مت لگاؤ، یہ مردانے کے لیے باہر نکلے وقت، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو بتاؤ، اچھا جو خرید لیے اس میں سے پیسے بچا لو۔ چوڑی چپل بیکار چیزیں، اس کے بوندے، اس کے وہ ہونا یہ ہونا، کہ ایک کو خرید رہی، ہمیشہ تھوڑا ہی نا چیز استعمال کرو گے آپ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز پہنائے، ٹھیک ہے، وہ بچا کے پیسے صحیح صدقہ کر لو، کیونکہ صدقے کا موسم ہے۔ زکاتیں دے کر یہ مت سمجھ جاؤ ذمہ داری پوری ہو گئی، زکات تو آپ نے دی ہے، زکات تو ایک الگ بنیادی عبادت ہے۔ صدقہ فطر پھر وہ ایک آپ کی روزے کی قبولیت کا سبب اور گناہوں کا الگ کفارہ بن رہا ہے لاسٹ میں جا کر۔ پھر مہینہ بھر صدقہ خیرات نہیں کرنا ہے آپ کو، ضرور کریے میری بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس میں بھی بہت آگے ہوتے تھے، تو ہمارے آپ کے لیے بھی الحمدللہ اس کی جستجو ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ چلیے تو میری عزیزوں، اس ایک چھوٹی اور پیاری حدیث کے ساتھ میں اپنے واقعے کو عنوان کو تکمیل کروں۔ صحابہ کو دیکھیے، نیکیوں کی کثرت میں صدقہ نہیں کرنے والوں کو کیا فکر ہوتی تھی۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے، ایک مرتبہ تقریباً فقراء غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیکیوں میں پیچھے ہو رہے ہیں، مالدار ہم سے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مالدار بنایا ہے تو وہ اکثر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم غریب ہیں، ہم بہت صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے گھروں کا گزرنا مشکل ہے، تو ہم کیا صدقہ کریں۔ تو میری بہنوں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس درجے کے لوگ یہ چیز کر سکتے، دیکھیں میں بھی بتا رہی ہوں، جس کے گھر والوں کا کھلانا ان کو مشکل ہے، لیکن سب بھی کریے، اس کا اجر ہم کو بھی ملے گا انشاءاللہ، بڑھ جائے گا اجر ہمارا بھی۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، اس درجے کو، نیکی کے صدقے کے درجے کو پانے کے لیے تم لوگ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ دیکھیے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ کلمہ توحید بھی پڑھنا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمارے گناہ جھاگ کے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو صاف کر دیتا ہے۔ یہ والی حدیث الگ ہے، اور یہ حدیث یہ الگ ہے میری اماں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے صدقے کی نیکی دلاتی ہے آپ کو، سمجھے؟ اگر ہم یہ پڑھیں گے جس حدیث کو ہم جانتے ہیں تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی، تو یہ رات میں سوتے وقت پڑھیں گے تو وہ اثر کر دیں گے جو تسبیح فاطمہ کا اثر ہے۔ تو یہی آپ اگر فرض نماز کے بعد اگر یہ پڑھتے ہیں، صدقے کی نیکی ہے۔ صحابہ کیا کرے اس کے بعد؟ غریب صحابہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اب جو ہے پڑھنا شروع کر لیے کہ
اب وہ پڑھ کے اٹھتے تھے، تو دیگر مالدار صحابہ اب غور کرنے لگے کہ یہ غربا، یہ صحابہ کیا پڑھے آخر، دیکھو کتنی توجہ دیتے تھے، ہم لوگوں کے زیوروں کو دیتے، کپڑوں کو چپلوں کو دیتے نہیں ویسا دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وزن کیا ہے ہمارے شوہر کے جیب کا، ہمارے ابو کے جیب کا، وہ لیکن دیکھ لیتے، بولتے اب نہیں شرط وہی ہونا، پورے سود کے قرضوں میں مسلمان، اللہ رحم کرے، ذمہ دار نہ بنو میری بہنوں، کل اللہ کے آگے ہم بھی پکڑے جاتے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کیا کر رہے ہیں بھائی، بیٹھ کے کیا نیکی کر رہے ہیں، اسے علم ہو گیا ان لوگوں کو کسی طرح بات کا کہ یہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی وہ عمل شروع کر لیے، سبحان اللہ، بے فکر نہیں ہوئے، ہم تو صدقے کر دے رہے نا، وہ عمل یہ لوگوں نے بھی شروع کر لیا۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی پڑھنے لگ گئے بیٹھ کر، پھر فکر مند ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے نا وہ مالدار لوگ بھی یہ تسبیح